تو مشکل فجر کے بعد میں سوئی۔ میری آنکھ ایک شور سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا امی کسی پر چلا رہی ہیں۔ میں حیران تھی کہ صبح صبح امی کیوں چیخ رہی ہیں۔ میں نے جھٹ سے لحاف اتار کر سائیڈ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ سی رہ گئی۔ امی میری نئی نویلی بھابھی پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے کسی بات کا جواب دیا ہو۔ چلو اور جا کے کچن میں ناشتہ بناؤ۔ میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ میری شادی شدہ دونوں بہنیں ابھی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ مجھے حیرت سی ہو رہی تھی کہ ایک دن کی دلہن کے ساتھ میری ماں ایسا بھی رویہ کیسے اختیار کر سکتی ہیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور امی سے کہا کہ ناشتہ میں بنا دیتی ہوں، بھابھی کی ابھی رات کو ہی تو شادی ہوئی ہے۔ لیکن میری بات پر امی ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی خبردار جو تم نے اس لڑکی کی حمایت کی تو آج کے بعد گھر کا سارا کام یہی کرے گی۔ میری بھابھی کچن میں چلی گئی۔ میری بہنیں کہنے لگی امی ہماری تو ہمارے سسرال میں ناک کٹ گئی ہے کہ ایک اکلوتا بھائی جس کی شادی اتنے چاؤ سے کی اور اس کے سسرال والوں نے ہمیں سونے کی کوئی چیز نہیں پہنائی، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ ہاں، میری بہن نے نفرت سے کہا تو میں اب سمجھی کہ میری ماں بہنوں کا کس بات پر منہ سوجا ہوا تھا کہ میری بھابھی جہیز اتنا نہیں لائی تھی۔ مجھے بہنوں کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ جب امی بھی شروع ہو گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کتنے پیسے لگ گئے تھے اس کی شادی پر۔ مجھے تو لگا تھا امیر لوگ ہیں، گاڑی تو ضرور میرے بیٹے کو جہیز میں ملے گی، لیکن نہیں، ایسے کنجوس لوگ کہ بس اپنی خوبصورت بلا ہی خالی ہاتھ ہمارے پلے باندھ دی۔ میری بھابھی اس وقت عام سے حلیے میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی، اور میری ماں بہنوں کو جہیز نہ ملنے کا قلق ستائے جا رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ بھائی کے کمرے میں جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی ماں بہنوں کا رویہ اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ جا کر دیکھ لو، جن بہنوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے خود شادی دیر سے کی۔ میرا بھائی سب سے بڑا تھا اور تھا بھی گھر والوں کا نہایت ہی فرما بردار، اسی لیے دونوں بہنوں کی شادی پر میرے بھائی نے بہت جہیز دیا تھا، اور جب اس کی اپنی شادی ہوئی تھی تو انہیں توقع کے مطابق کچھ نہ ملا تھا۔ بھائی جب کمرے سے باہر نکلے تو حشاش بشاش تھے۔ اپنی نئی دلہن کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں بولے تھے، امی سے بہت ڈرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی میری والدہ کا فرما بردار تھا، اسی لیے میں جانتی تھی کہ امی کی جیسی ہی سوچ ہوگی بھائی کی بھی ویسی ہوگی۔ ابھی میرا یہ افسوس ہی کم نہ ہوا تھا کہ ابا جب اپنے کمرے سے باہر نکلے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا کو دیکھ کر مجھے یاد آنے لگا کہ بھابھی دلہن بنے رات کو ابا کے کمرے سے روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ مجھے لگا شاید ابا نے بھی کم جہیز ملنے پر ہی بھابھی کو تانے مارے ہوں گے، لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی۔ ابا جب ناشتے کی میز پر بیٹھے تو میری بھابھی کی میرے ابا کو دیکھ کر رنگت اڑ سی گئی، وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بھابھی کے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر حیران تھی، اور اپنے ابا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اندر ہی اندر برا لگ رہا تھا۔ پھر تو سب کا یہی رویہ بھابھی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی، سارا دن وہ کام کرتی رہتی، اور رات کو جب بھائی گھر آتے تو ابا کے کمرے میں چلے جاتے۔